نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑا مشکل کام ہے یہاں اکابرین کی موجودگی میں اور حضرت جی کے ہوتے ہوئے کوئی بات کرنی. ڈر لگتا ہے، اور جیسے لاہور میں بھی میں نے کہا تھا ایک اور ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ایک اور بھی زائد صاحب میری جیب میں ڈال گئے ہیں کہ کرامن کاتبین تو لکھ ہی رہے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی ہو تو پکڑا جاؤں. انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہو جائے تو معاف فرما دیجیے گا. لوگ ذکر فکر کی بات جب کرتے ہیں ساتھی دوسرے لوگوں سے جو ذکر فکر کے بارے میں نہیں جانتے، تو اکثر جاہل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کدھر دیا ہوا، ذکر کدھر دیا ہوا. جہالت کی وجہ سے ایسا سوال کرتے ہیں، بیچارے معذور ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے. کل سورہ اعراف میں 206 آیات ہیں، یہ آیت نمبر 205 ہے. اس میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اپنے بندے کو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جو تیرا رب ہے اس کا ذکر کر اپنے دل ہی دل میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جو تیرا رب ہے اس کا ذکر کر اپنے دل ہی دل میں. انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے سب سے اعلیٰ ٹرانسلیشن جو حضرت جی شاہ صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے، پکتھال کی ٹرانسلیشن ہے. مارمدوک پکتھال اس کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ ریممبر دائی لارڈ ان دائی ویری ہارٹ، اپنے رب کو یاد کر اپنے دل کی گہرائیوں میں، دل کے اندر ہی اندر. یہ ذکر قلبی ہے، یہ ذکر خفی ہے. یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کدھر دیا ہوا، مطلب ہے قرآن شریف نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں. تو یہ قلب جو ہے اس سے ذکر یہاں قرآن کریم میں دیا ہوا ہے. دوسرا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کے نام کا. کہاں دیا ہوا؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے. کیا آیت ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو تیرے رب کا نام ہے اس کا ذکر کر. ایک ہوتا ہے نام لینا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ذکر کہتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، دہرانے کو، بار بار کہنے کو. نام لینا تو ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا، آپ نے پکار لیا رب کو ایک دفعہ، وہ ایک بار ہے. وَاذْكُرْ کا جب لفظ آ گیا، ذکر کا مطلب ہے ریپیٹڈلی، بار بار کرنا، بار بار. تو اپنے رب کا نام بار بار لے، رب کا نام بار بار لے.
कैसे कर? सबसे हट के कट के। हमारा ताल्लुक किस तरह कायम है दुनिया से? हटते कटते कैसे हैं हम? हमारा ताल्लुक कायम है आंखों के साथ, हम आंखें बंद कर लेते हैं। दुनिया के साथ ताल्लुक है कानों के साथ, कान में हैं उनसे हम जब सांस कुवत के साथ जो साथी जिक्र करता है उसको आगे पीछे की आवाजें नहीं आती, उसकी अपनी सांस की आवाज इतनी होती है कि इर्द गिर्द की आवाजों का शोर शराबा कम आता है। जुबान के साथ हमारा ताल्लुक है दुनिया के साथ। अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आपके साथ मेरा ताल्लुक है, इस ताल्लुक हम खत्म कर लेते हैं, जुबान को ताल्लुक के साथ लगा लेते हैं और बंद कर लेते हैं, लाइटें ऑफ कर देते हैं, दुनिया के साथ ताल्लुक कट जाता है। और सबसे अहम ताल्लुक कौन सा है? महबूब साहब अभी कनाडा पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कनाडा के रहने वाले हैं। एक लम्हे में, बल्कि लम्हे के भी करोड़वें हिस्से में कनाडा पहुंच जाएंगे। कितनी दूर है कनाडा? फ्लाइट करके आते हैं 24 घंटे की, 12 से इसका मतलब ज्यादा की फ्लाइट है। पहले 24 घंटे रहते थे, अब शायद थोड़े कम रहते हो। लम्हे के करोड़वें हिस्से में, बल्कि उससे भी कम हिस्से में कनाडा अपने घर में पहुंच जाएंगे और वहां पे रहेंगे। ख्याल जो है वो बंदे का, ये दुनिया के साथ बंदे को कनेक्ट करता है, दुनिया के साथ इसका ताल्लुक जोड़ता है। तो दुनिया से हटना कटना क्या है? ख्याल को भी काट दें, दुनिया से काट दें इसको और अल्लाह ताला के साथ जोड़ दें। ख्याल घर की तरफ जाता है वापस ले आए, बाजार की तरफ जाता है वापस ले आए, कहीं और जाता है वापस ले आए, दफ्तर में जाता है वापस ले आए, बार बार लाए, बार बार कोशिश करें। अल्लाह पाक को ये कोशिश बहुत पसंद है। साथी अगर घबराते हैं बात है कि जी मेरा ख्याल नहीं कायम होता, तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, उसको वापस लाना जो है वो आपने कोशिश की, हमने उस कोशिश का हमें अजर मिलेगा। वो अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है कि देखो मेरा बंदा जो इसको दुनिया खींचती है, फिर वापस मेरी तरफ आ जाए, फिर दुनिया खींचती है, फिर मेरी तरफ वापस आ जाए। तो दुनिया से हट के कट के जिक्र करना क्या है? आंखें बंद, होंठ बंद, जुबान ताल्लुक के साथ, ध्यान अल्लाह ताला के साथ जोड़ के अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करना। 99 नाम हमारे कुरान करीम के शुरू के सफ़ात में दिए होते हैं, हम पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के लिए सारे अच्छे नाम है, और अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम अल्लाह पाक के लिए से भी ज्यादा है। तफसीर में हजारों की तादाद में है ये नाम, तो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं नाम हजारों की तादाद, मेरे ख्याल में 3000 से भी ज्यादा लिखे हैं मुफस्सिरीन। सब नाम अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम सब अल्लाह पाक के लिए, लेकिन जाती नाम क्या है? अल्लाह ये जाती नाम है, असल नाम यही है। जब अल्लाह कहते हैं तो वो हजारों नाम जो है, हजारों सिफात जो है वो उसमें शामिल हो जाती है, वो सारी बरकत उसके अंदर आ जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक को मानते हैं कि मेरे रब का नाम जो है बड़ा बरकत वाला है। सूरह रहमान में आती है क्या? तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, तेरे रब का नाम ज़िल जलाल वल इकराम है, बड़ी बरकत वाला है। ये बरकत सारी कौन सी है? सब कुछ आ जाता है बीच में, कुछ भी नहीं रहता, हर चीज आ जाती है, दुनिया आखिरत सब कुछ आ जाती है, हर शय आ जाती, सारी बरकतें आ जाती, हर शय शामिल हो जाती, हर अच्छी चीज शामिल, हर अच्छी चीज शामिल हो जाती, लाहौल अस्माउल हुस्ना, हर अच्छी चीज शामिल हो जाती, ये सारी बरकत आ जाती। कहते हैं कहां दिया हो? कुरान पढ़ लो। सूरह दाल के दूसरे रुकू में, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, उसकी आयत है वाज़कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला, जो तेरे रब का नाम है उसका जिक्र कर सुबह और शाम, दो टाइम जिक्र करना है, सुबह करना है, शाम करना है, इसका हुक्म है। ये फेल अमल है, उलमाए किराम से पूछे, यहाँ बैठे उलमाए किराम, ये फेल अमल है, हुक्म है, उसकुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर का मतलब हुक्म है, ऑर्डर है। अल्लाह का नहीं किधर दिया हुआ, करना नहीं चाहते,
تو سمجھتے نہیں تو کرنا نہیں چاہتے، اگر سمجھتے ہیں تو کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ دیا ہوا ہے قرآن کریم میں، ہم ساتھیوں کو یہ یاد کرنی چاہیے۔ آیات کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں تو ان آیات کے حوالے سے دعوت دیں۔ قرآن کریم میں کیا ہوا، پھر احادیث میں کیا دیا ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 205 سورہ اعراف کی، اس میں دو طرح کا ذکر بیان ہوا ہے۔ ایک ذکر قلبی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دوسرا ہے دون الجہر من القول، قول کے ساتھ یعنی زبان کے ساتھ جو ذکر ہے یہ جہر کے ساتھ نہ ہو، اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہو، لاؤڈ اسپیکر لگا کے ذکر شروع کر دینا یا اونچی آواز میں دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، یہ بدعت ہے۔ حکم کس چیز کا ہے؟ دون الجہر من القول، یہ قولی ذکر ہے، زبانی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مفہوم، فضائل اعمال میں یہ حدیث دی ہوئی ہے کہ ذکر خفی کو ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے۔ سادہ سا حساب جو کہ 70 گنا کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ 70 گنا کا مفہوم تو اگر صحیح معنوں میں میتھمیٹکس پڑھنے والے سمجھتے ہیں، اگر اس کو 70 فیکٹوریل کہا جائے تو یہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ 70 بار 2 چاند ہے، یہ بھی ترجمہ اس کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ہوا ہے اس سے، لیکن سادے حساب میں اگر 70 بھی لے تو ایک بندہ ذکر قلبی 1 سال کرتا ہے، ذکر قلبی 1 سال کرتا ہے۔ ذکر قلبی ذکر قلبی ہے نا، کیونکہ دل کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا دل میں کیا ہے، فرشتے بھی نہیں پوچھ سکتے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ اما جی یہ ذکر قلبی کیا ہے، تو فرمایا وہ ذکر مفہوم اس طرح، وہ ذکر جس میں فرشتے کلمے آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ یا اللہ تو جان تیرا بندہ جانے، ہمیں نہیں پتا کچھ آ رہا ہے، وہ تیری انعامات آ رہے ہیں، تیری نعمتیں آ رہی ہیں، تیرے انوار تجلیات آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں آ رہے ہیں۔ بندہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کلمے آسمان کی طرف وہ ہے ذکر قلبی۔ ہاں سیاح فرشتے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس میں۔ ایک اور قسم کے فرشتے ہیں جو سیاح فرشتے کہلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جو ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانک لیتے ہیں۔ کہنے لگا نوجوان ساتھی ہے وہ ہلکے میں آئی گی اس وجہ سے کہ عمرے میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے بہت بڑے سائز کا، اوپر اس کو نظر آیا، ایک پاس سے اس نے مردوں کو ڈھانکا ہوا ہے، دوسرے پاس سے اس نے مردوں کو ڈھانکا ہوا۔ عمرے میں محفل میں ذکر حضرت جی کرا رہے تھے، عورتیں پردے میں ایک طرف تھی اور دوسری طرف سے جو عمرے پر گئے وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سی فرشتے نے ڈھانکا ہوا ہے۔ یہ سیاح فرشتے ہیں جو ایک کے اوپر ایک اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں اور آسمان دنیا سے اوپر جا کے وہاں سے سکینہ نازل ہوتا ہے ان فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے۔ میں دیا ہوا کہتے ہیں کہاں دیا ہوا، ہاں اس کو اور طرف لے جاتے ہیں کیونکہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ذکر کبھی کرنا نہیں چاہتے، ضربے لگتی نہیں، مجھے ایسا ہوتا نہیں، محنت کی نہیں جاتی، وہ پھر اور مانے بناتے ہیں جی ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ ذکر ہے۔ ہمیں 2 قسم کا ذکر ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی ہے۔ قرآن شریف پڑھنا تو ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی خاص کر کیسے کرتے ہو، کب کرتے ہو، کہاں کرتے ہو۔ اسی طرح نماز ہے، سورہ مزمل میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ شروع میں سٹارٹ میں اللہ پاک نے جب بیان فرمایا، سورہ مزمل شروع کی ہے تو نماز سے، رات کو اٹھے نماز پڑھے، تبلیغ کا کام آگے بیان فرمایا کہ آپ لوگ بوجھ لاتے ہیں، اور آگے دوسری باتیں کی ہیں، رتل القرآن ترتیلا، تلاوت کریں قرآن کریم کی، اور پھر آخر میں سورہ آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا، فاذکر اسم ربک وتوکل
سورہ جمعہ میں آتا ہے دوسرے رکوع میں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دنیا میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یہ کون سا ذکر ہے؟ کثرت بنتی ہی نہیں جب تک کام جو ہے جاری نہ ہو. کثرت بنتی ہی کب ہے جب یہ کام جاری ہوتا ہے. کثرت بنتی ہے جب جسم کے کروڑ ہاتھ کرموں خلیے قدم ہاتھ خلیے جو ہیں ہر خلیہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے. 33 ٹریلین سیل ہے باڈی کے اندر. میں نے جو پڑھا جہاں اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. 33 نہیں ہے، 36 ہے، 34 ہے، 33 ٹریلین کا کیا مطلب ہے؟ 3 قدم سیل اتنی آتی کبھی قدم گرے. ہر سیل اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے. اللہ جب ساتواں لطیفہ جاری ہوتا ہے قدم ہر دفعہ بندہ ذکر کر رہا ہے اور ہر ضرب کے ساتھ قدم دفعہ اللہ کا نام لے رہا ہے. یہ ذکر کثیرہ. اور بتائیں نا کون سا طریقہ ذکر کثیرہ کا؟ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، حساب لگائیں کبھی ٹائم کیلکولیٹ کریں، وضو شامل کر کے ٹائم بنا لیں، اکٹھا کر لیں. 2.5 گھنٹے سے اوپر نہیں بنے. اب وہ 2.5 گھنٹے ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے کہا کہ ہم نے تسلسل ذکر کیا. 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے، 15-20 منٹ قرآن شریف پڑھ لیا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پڑھ لیا. کتنا کر لیں گے؟ دنیا کے کام ہے، زبان اس میں استعمال ہوتی ہے. کیسے کثیر ہوگا؟ کثرت کب بنتی ہے؟ جب قلب جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے گھنٹے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب جسم کا ذرا جاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ یہاں پہ رکتا نہیں کہ پورا ماحول اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام کا ذکر شروع کر دیں. یہ دروازے، کھڑکیاں، بدل کے ہر چیز اللہ کا نام لینا شروع کر دیں. یہ پھر ماحول میں پھیلتی ہے، پوری دنیا میں پھیلتی ہے. دریا کی مچھلیوں تک بھی پہنچتا ہے یہ، اور ان کو رزق ملتا ہے اس کی برکت سے، اور وہ دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فضائل ذکر میں حدیثیں بھری پڑی ہیں. اس کے علاوہ بھی حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل السلوک میں بھی حدیثیں لکھی ہیں. تو ساری پڑھے، کام دیا ہوا ہے، دیا ہوا. جن کو نہیں پتا بیچارے جاہل ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے. یہ جب دعوت دیں کوئی آپ کو یہ بات کہے اس کو یہ جواب دیں. آپ کے پاس ہونا چاہیے. پہلے تو اپنے آپ کو کنونس کرے نا. حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے صوفیاء جو تھے 40 سال محنت کراتے تھے، 30 سال 20 سال محنت کراتے تھے، پھر جا کے کچھ دیتے تھے. وہ بھی صرف خاص لوگوں کو تقیے میں لے جا کے. میں نے تو یہ چیز عام کر دی. یہ تقیے والی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے 500 سال کے بعد دنیا میں جاری فرمائی. 10ویں صدی ہجری میں تشریف لائے تھے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ، اور 14ویں صدی میں آ گیا شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ ہو. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، شکر ہے تیرا کہ تو یہ 500 سال پہلے ہماری ہدایت کا سامان کر دیا. کتنا مہربان ہے اللہ. 500 سال پہلے انہیں بھیج دیا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کے اللہ کا نام لینا سکھانا ہے، اور وہ پھر آگے پھیلے گا اور یہ مخلوق آئے گی. 500 سال کے بعد یہ بندے آئیں گے ان کو ہدایت نصیب، ان کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب. کتنا مہربان ہے اللہ پاک ہمارے اوپر. ہم کتنے کمزور ہیں، نالائق ہیں، ہم سے دور نہیں ذکر کریں. سورہ اعراف جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ بالغدو والآصال. سورہ نحل کی آیت میں بھی
سیدھا صبح بھی کر شام کو بھی کر 2 ٹائم. اور سورہ اعراف میں یہ فرمایا 2 ٹائم نہیں کرے گا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. غافلین میں سے مت ہو جانا. نہیں کرو گے تو غافل ہو جاؤ گے. حضرت بیگ صاحب فرماتے ہیں کہ جو صبح کا ذکر کرتا ہے اور شام کا ذکر نہیں کرتا یا شام کا ذکر کرتا ہے اور صبح کا ذکر نہیں کرتا اس کا شمار غافلین میں ہے. جس کا شمار غافلین میں ہے اس کو تو شیطان سوار ہو جاتا ہے. اس لیے وہ نہیں ذکر کرتے تھے. اور حدیث شریف کے مفہوم میں یہ آتا ہے حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے جو میں آخر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. شیطان جو ہے وہ بائیں مونڈے کے اوپر بیٹھا اپنا سونڈ یا اپنا ناک دل کے اوپر رکھ کے دل کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے. وسوسے جو ہی قلب کو ذاکر پاتا ہے ذلیل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جو ہی قلب کو غافل پاتا ہے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. تو ذکر قلبی سے یہ ذلیل ہو کے پیچھے ہٹتا ہے, لسانی ذکر سے نہیں. ذکر قلبی جب قلب کو ذاکر پاتا ہے یعنی دل کو ذکر کرنے والا پاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جب اس کو غافل پاتا ہے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے. کیوں کہ یہ کہنا ذکر شروع کر دے. اس لیے قلوب کے اوپر محنت کرائی جاتی ہے اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ چیز حاصل کرنی ہوتی ہے. اپنے طور پہ یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی. جنہوں نے اپنے قلوب کے اوپر محنت کی ہوئی ہے, زندگیاں لگائی ہوئی ہیں, قربانیاں کی ہوئی ہیں, وہ یہ چیز آگے بانٹتے ہیں, سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے سلسلے کے ساتھ جوڑا جو سلسلہ الذہب ہے, گولڈن چین. اور جن ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے یہ ان مقامات پہ لوگوں کو چلاتے ہیں جن پہ بہت بڑی بڑی ہستیوں نے صرف سیر نظری کی ہوئی ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.